بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سیریز میں ہم امام مہدی کی اہل مشرق اور مغرب کے ساتھ جنگیں اور تابوت سکینہ کا ذکر کریں گے۔ عرطہ بن منذر سے روایت ہے کہ بربر آئیں گے اور فلسطین و اردن کے درمیان پڑاؤ ڈالیں گے۔ ان کی طرف مشرق اور شام سے جماعتیں آئیں گی جو جابیہ میں ٹھہریں گی۔ سحر کی اولاد میں سے ایک شخص ضعف کی حالت میں نکل کر مغرب کے لشکروں سے ثنیۃ البیان پر مقابلہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دے گا، پھر دوسرے دن ان سے مقابلہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دے گا، وہ اس کے پیچھے کی طرف ہٹ جائیں گے، پھر تیسرے دن وہ ان سے دوبارہ مقابلہ کر کے انہیں عین الریح کی طرف دھکیل دے گا، پھر ان کو ان کے رئیس کے مرنے کی خبر پہنچے گی۔ اس موقع پر وہ 3 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ایک فرقہ بزدلی دکھا کر واپس چلا جائے گا، ایک فرقہ حجاز چلا جائے گا اور ایک فرقہ سحری کے ساتھ ہو جائے گا۔ سحر کی اولاد میں سے وہ شخص باقی گروہوں کے پاس روانہ ہو جائے گا یہاں تک کہ ثانیہ فتق میں پہنچے گا جہاں دوبارہ ان کا آمنا سامنا ہو جائے گا۔ اس موقع پر سحری کو ان پر فتح حاصل ہو جائے گی، پھر وہ مشرق اور مغرب کی جماعتوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے مقابلہ کرے گا اور جابیہ اور حربہ کے درمیان ان پر فتح حاصل کرے گا یہاں تک کہ گھوڑے خون میں نہا جائیں گے۔ اہل شام اپنے رئیس کو قتل کر کے سحری سے جا ملیں گے، وہ دمشق میں قتل و غارت کرے گا۔ مشرق سے کچھ کالے جھنڈے نکل کر کوفہ میں ٹھہریں گے، ان کا رئیس وہاں چھپ جائے گا اور اس کے چھپنے کی جگہ معلوم نہیں ہوگی، اب وہ لشکر انتظار کرے گا، پھر ایک شخص جو بطن وادی میں چھپا ہوا ہوگا نکل کر اس لشکر کی قیادت سنبھالے گا، وہ اصل میں اس غصے کی وجہ سے نکلے گا جو اسے سحری پر ہوگا کیونکہ سحری نے اس کے خاندان پر بہت ظلم ڈھائے ہوں گے، وہ مشرق کی افواج کو ملک شام کی طرف لے جائے گا، سحری کو اس کی روانگی کی خبر پہنچے گی تو وہ اہل مغرب کی فوجوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرے گا اور حمص ملک شام کے ایک شہر کے پہاڑ پر دونوں فوجیں مل جائیں گی، اس لڑائی میں ایک بڑی مخلوق ہلاک ہو جائے گی، مشرقی لوٹ جائیں گے، سحری اس کا پیچھا کر کے کرکیسیہ اور پھر مجمع البحرین پر ان کو جا لے گا۔ اس وقت مشرقی لشکر کو صبر دیا جائے گا اور مشرقی کی فوجوں کے ہر 10 آدمیوں میں سے 7 کو قتل کر دیا جائے گا، پھر سحری کی فوجیں کوفہ میں داخل ہو جائیں گی، کوفہ والوں کو ذلیل کر دے گا، وہ ایک مغربی لشکر کو ایک مشرقی لشکر کے مقابلے کے لیے بھیجے گا جو ان کے قیدیوں کو لے آئیں گے۔ اب یہی حال ہوگا کہ اچانک مکہ میں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر آ جائے گی، یہ خبر سن کر وہ کوفہ سے امام مہدی کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا جو راستے میں دھنسا دی جائے گی۔ اہل مغرب اور اہل مشرق کے درمیان فسطاط کے پل پر 7 دن تک جنگ ہوگی، پھر وہ عریش پر مقابلہ کریں گے تو شکست اہل مشرق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ اردن پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد ان پر صفینی خروج کرے گا اور وہ رومی جو حمص میں ہوں گے اس کے بارے میں بربر قوم سے ڈریں گے یا ڈرائیں گے اور کہیں گے تو ہلاک ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ساتھی بہترین لوگ ہوں گے، ان کے مددگار اور ان سے بیعت کرنے والے کوفہ و بصرہ اور یمن اور شام کے ابدال ہوں گے۔ اگلے حصے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، پچھلے حصے پر میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل بعد میں واپس چلے جائیں گے، وہ مہدی مخلوق میں محبوب ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھے فتنوں کو بجھا دے گا اور زمین پر امن ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک عورت 5 عورتوں کے ساتھ حج کرے گی، ساتھ کوئی مرد نہ ہوگا، وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے گی، زمین اپنی پیداوار کو اور آسمان اپنی برکات کو ظاہر کریں گے۔ امام مہدی رومیوں کے قتال کے لیے لشکر لے جائیں گے اور ان 10 آدمیوں کی عقل فراست دی جائے گی، وہ انطاکیہ، یہ اٹلی کا ایک شہر ہے جو موجودہ عیسائیت کا مرکز ہے، میں ایک غار سے تابوت سکینہ کو نکال لیں گے جس میں وہ تورات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور وہ انجیل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ اہل تورات کے درمیان ان کی تورات سے اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل سے فیصلے کریں گے۔ یہ روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے۔ تابوت سکینہ سلیمان بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ مہدی کے ہاتھوں بحیرہ طبریہ سے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا جسے وہاں سے لا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا، جب یہود اس کو دیکھیں گے تو سوائے چند ایک یہودیوں کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اس کے بعد مہدی وفات پا جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل صدف اسلم وائس کے ساتھ، نہ رکھیے ڈھیر سارا خیال، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔